بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے کلاس 10 کی فزکس کا چیپٹر نمبر 13۔ اب چیپٹر نمبر 13 کا نام کیا ہے کہ ساؤنڈ۔ اب اس کا نام ساؤنڈ ہے، ساؤنڈ سے مراد ہے کہ اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، ساؤنڈ کے متعلق پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ساؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ آواز ہوتی ہے، کس طریقے سے آواز پیدا ہوتی ہے، کیسے ہوا کے اندر ہوتی ہے، کیا سپیڈ ہوتی ہے، اس ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے نمبر پہ اب شروع کرتے ہیں اس کو۔ اب شروع میں کیا دیا ہوا ہے، پہلے آ رہا ہے کہ ساؤنڈ ویوز آر دا سمپل ٹو جنریٹ، کہ ساؤنڈ جو ہے وہ آسانی سے آپ کیا کر سکتے ہیں، جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کی ویو آسانی سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آور ووکل کارڈز وائبریٹ پروڈیوسنگ ساؤنڈ ویو۔ تو جب ہم بولتے ہیں تو اس وقت کیا ہے کہ ہمارا ووکل کارڈ کی وجہ سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے کیا آ جائے گا، اینی آبجیکٹ دیٹ وائبریٹ ان دا ایئر، کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے جو ہوا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وائبریٹ کرے گا۔ کوئی آبجیکٹ سے مراد یہاں پر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو وہ وائبریٹ کرے گا ایئر کازز نیئر بائی ایئر لیئر۔ تو کیا ہوتا ہے کہ نزدیک کی جو ہوا ہوگی اس کی لیئر کی وجہ سے ٹو وائبریٹ ایز ویل، تو اس کی وجہ سے کیا کرے گا، وائبریٹ کرے گا۔ وچ ان ٹرن افیکٹ ایڈجسٹنٹ لیئر، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ والے جو لیئر ہیں ان کو بھی کیا کرے گا، افیکٹ کرے گا، ان پہ اثر انداز ہوگا۔ اب جیسے کوئی چیز ہوتی ہے کہ کیا ہوگی، کوئی لیئر وغیرہ ہوگی، جیسے پانی کے اندر آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں، کھڑا ہوا پانی، تو اس کے اندر کوئی چیز پھینکے گے تو لیئرز اس میں پیدا ہوں گی، ویوز پیدا ہوں گی۔ تو پہلے والی ویو دوسری سے ٹکرائے گی، پھر دوسری والی آگے والی سے ٹکرائے گی، اسی طرح یہ کام جاری رہے گا۔ دس کنٹینیوس وائبریشن پشز اینڈ پلز دا ایئر، یہ والا جو کام ہے یہ جاری رہے گا، تو یہ کیا کرے گا، ہوا کو پش کرے گا اور پل کرے گا، کریٹنگ ویوز آف کمپریشن اینڈ ریفریکشن۔ تو یہ کیا کرے گا، کمپریشن اور ریفریکشن کی جو ویوز ہے وہ پیدا کرے گا۔ وین دیز ویو ریچ اوور ایئر، جب یہ والی ویوز جو ہیں وہ ہمارے کانوں تک پہنچیں گی، دے کاز اوور ایئر ڈرمز ٹو وائبریٹ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایئر ڈرم ہے کان کے اندر اس کو کیا کرتی ہے، وائبریٹ کرتی ہے، allowing us to پریسیو ساؤنڈ۔ پریسیو ساؤنڈ ہے کہ ہمیں الاؤ کرتی ہے، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم وہ جو ساؤنڈ آئے گی، جو آواز آ رہی ہے اس کو ہمیں سننا ہوتا ہے، کہ وہ ہم اس کو سن سکتے ہوتے ہیں۔ تو یہ پری ریسیو یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ اس میں یہ کویشچن آ سکتا ہے، ہاؤ کین یو ہیئر دا ساؤنڈ۔ اس کے بعد آگے آپ نے کیا کرنا ہے، ایز دیز وائبریشن مووز تھرو دا ایئر، یہ والی جو وائبریشن ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ موو ہوتی رہی ہیں، آواز کے ذریعے ہوتی رہتی ہیں، دے فارم ساؤنڈ ویو۔ تو کیا ہوگی، جب وائبریشن ہوگی تو وائبریشن کی وجہ سے کیا ہوگی، ساؤنڈ ویوز پیدا ہوں گی۔ جب وائبریشن ہوگی تو اس وقت کیا ہوگی، ساؤنڈ پیدا ہوگی، آواز پیدا ہوگی۔ دیز ویوز آر لانگیٹیوڈنل، میننگ ایئر پارٹیکل آسیلیٹ بیک اینڈ فورتھ ان دا سیم ڈائریکشن۔ لانگیٹیوڈنل ویوز کیا ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو اس میں پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، بیک اینڈ فورتھ سے مراد ہے کہ ایک وہ پیرلل سمت میں آ رہے، ایک لائن میں جا رہے ہوں گے، ایک لائن میں جا رہے ہوں گے، لیکن ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی، سیم ہوگی۔ جیسے پہ آپ اگزامپل لے لیں کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹس کی قطار ہے، تو کیا ہے کہ قطار میں کہیں جا رہے ہوں گے اور ان کی ڈائریکشن بھی وہ نزدیک ہوگی اور ان کی ڈائریکشن بھی کیا ہوگی، سیم ہوگی، ان کی سمت بھی کیا ہوگی، سیم ہوگی۔ اس کے بعد آگے آ جائے گا دا اسپیڈ ایٹ وچ دا ساؤنڈ ویوز ٹریول تھرو دا ایئر اپروکسیمیٹلی 330 to 350 میٹر پر سیکنڈ، کہ یہ والا آپ کے پاس ایم سی کیوز میں بھی آ جائے گا کہ جو ساؤنڈ ہے، اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے ویوز کی ہوا کے اندر وہ کتنی ہے، تو آپ نے ایم سی کیوز میں کہنا ہے کہ یہ والی آپ کے پاس آ جائے گا 330 سے لے کر 350 میٹر پر سیکنڈ۔ آگے کہا گیا ان دس چیپٹر وی ول ایکسپلور دا فیشننگ ورڈ ساؤنڈ، ہو اٹ مووز ریفلیکٹمنٹس ٹو ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف اینڈ ٹیکنالوجی۔ کیا آگے ہم اس میں پڑھیں گے کہ جس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ نیچر آف ٹیکنالوجی میں آپ کو مدد دے گا، ساؤنڈ کس طریقے سے آپ ساؤنڈ کو بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم آپ ایکسپلین کریں گے اس کے اندر۔ اب آگے کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ٹاپک ہے، پہلا آئے گا پروڈکشن اینڈ پروپاگیشن آف ساؤنڈ۔
اب پروڈکشن کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور پروپاگیشن سے مراد ہے کہ اس کا پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے، کیسے وہ پھیلتا ہے ساؤنڈ۔ تو پروڈکشن آف ساؤنڈ کیا ہوگا، پروڈکشن ساؤنڈ از پروڈیوس، ساؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ پیدا ہوتا ہے بائی وائبریٹنگ آبجیکٹ، کسی وائبریٹ کرتے ہیں کسی آبجیکٹ کو، کسی چیز کو، آبجیکٹ سے مراد یہاں پر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کیا کرتا ہے ان کے وائبریٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے۔ وین اینڈ آبجیکٹ وائبریٹ، جب کوئی چیز وائبریٹ کرتی ہے اس میں تھرتھراٹ سے پیدا ہوتی ہے، اٹ میکس دا ایئر اراؤنڈ اٹ ٹو وائبریٹ ایز ویل، تو کیا کرتا ہے کہ یہ اس کے ارد گرد جو ہوا ہے اس کو کیا کرتا ہے، وائبریٹ کرواتا ہے۔ دیز ایئر وائبریشن ٹریول ٹو اوور ایئر، تو یہ والی جو ہوا ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، ٹریول کر کے ہمارے کانوں تک جاتی ہے، اینڈ کریٹ دا سیشن آف ساؤنڈ، تو کیا کرتی ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا کرے گی، ساؤنڈ کو کریٹ کرے گی۔ اور اس کے ایگزامپل آگے آپ کے پاس یہ آپ نے پروڈکشن آف ساؤنڈ میں یہ کرنا ہے، اتنا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایگزامپل آپ کے پاس آ جائے گی، اس میں دیا فار ایگزامپل ان گٹار، جیسے کہ ادھر ایگزامپل دیا کہ جیسے کہ گٹار ہے، دا ساؤنڈ از پروڈیوس وین اسٹرنگ از وائبریٹ۔ اب جو گٹار ہوتی ہے یہ اب آپ کے پاس گٹار بنی ہے، اس کی ایگزامپل دی ہے کہ جب گٹار ہے، گٹار کو کیا کریں گے آپ، اس کو اس کی جو تار ہے جو ادھر وائر لگی ہوئی ہے، یہ تاریں لگی ہوتی بریک بریک، اس کو آپ ہلائیں گے تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے، تھرتھراٹ سے پیدا ہوتی ہے، تو وہ تھرتھراٹ کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کو آواز سنائی دے گی۔ اس کے بعد آگے اور بھی ہے آپ کے پاس، سملرلی آور وائس از پروڈیوس بائی وائبریشن آف آور ووکل کارڈز، تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری آواز وہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جب ہمارے ووکل کارڈ میں کیا ہو کہ تھرتھراٹ پیدا ہو، وائبریشن پیدا ہوگی، اس وقت کیا ہوگی کہ آواز پیدا ہوگی۔ اب اس کی یہ بھی ایگزامپل ہے، یہ بھی ایگزامپل ہے، آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں ایگزامپل۔ اس کے بعد آگے ہے کہ دا ہیومن ہیڈس، جو انسانی دل ہے، اینڈ ادر آرگن، اور دوسرے آرگن لائک لنگز کریٹ دا ساؤنڈ، اور پھیپھڑے وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ساؤنڈ کریٹ کرتے ہیں وین دے وائبریٹ، جب وہ کیا کرتے ہیں وائبریٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یوز اے اسٹیتھوسکوپ ٹو لسن دی ساؤنڈ، یہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں اسٹیتھوسکوپ یوز کرتے ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اس ساؤنڈ کو سننا ہوتا ہے، جیسے کہ دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ کا یوز کرتے ہوتے ہیں۔ اب آگے اس کی ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے کہ ایکٹیویٹی آپ بتائیں کہ کیسے ساؤنڈ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ایکٹیویٹی میں کیا کرنا ہے، ایکٹیویٹی میں کہا گیا ان اسکول لیبورٹری، اسکول لیبورٹری کے اندر ٹیوننگ فورک، یہ آپ کے پاس ٹیوننگ فورک ہے، یہ ٹیوننگ فورک ہے، تو کیا کرنا اپنے پروڈیوس اسپیسیفک ساؤنڈ، وہ کیسے اس میں ساؤنڈ پیدا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ٹیوننگ فورک ہوگا، تو اس کو کیا کریں گے، ایک ربڑ بینڈ سے یا ربڑ کا کوئی بنی ہوئی ہمر ہوگا، تھوڑی بنی ہوئے گی، اس کی وجہ اس سے آپ کیا کریں گے، اس کو ماریں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا، ایک طرح کی تھرتھراٹ سی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کو آواز سنائی دے گی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں پہلے ٹکرانے سے مارنے سے پہلے کیا حالت ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ مارنے کے بعد اس کی کیا حالت ہو جائے گی، مارنے کے بعد یہ اس طریقے سے نا تھڑائے گا، مطلب کہ ہلے گا آہستہ آہستہ، آپ کو لگے گا کہ یہ بہت ہل رہا ہے، تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا، تھوڑی سی اس میں اندر وائبریشن آ جائے گی، وائبریشن کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کو آواز سنائی دے گی۔ اب یہ کہا گیا کہ ان اسکول لیبورٹریز ٹیوننگ فورک از یوز ٹو پروڈیوس اے اسپیسیفک ساؤنڈ، کس کے لیے یوز ہوتا ہے، اسپیسیفک ساؤنڈ پیدا کرنے کے لیے، آواز پیدا کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ وین اے ربر ہمارے اسٹرک ود دا ٹیوننگ فورک، جب کیا کرتے ہیں کہ آپ ربر بینڈ کو اس سے مارتے ہیں، اٹ بینگس ٹو وائبریٹ، تو یہ کیا کرے گا، وائبریٹ ہونا شروع ہو جائے گا، سیم ایز اس طرح یہ وائبریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بائی برنگنگ اٹ ٹو کلوز اوور ایئر، جب اس کو کیا کریں گے، آپ اپنے کانوں کے نزدیک کریں گے تو وہی کین ہیئر دا ساؤنڈ پروڈیوس بائی دیز وائبریشن، تو کیا کرتے ہیں ان وائبریشن سے آپ کیا کریں گے کہ ساؤنڈ کو سن سکیں گے۔ جب آپ کے پاس یہ ایک میڈیم ہے، میڈیم کو آپ ماریں گے، اس کو ربڑ بینڈ سے اس کو ماریں گے، ربڑ کے جو تھوڑا بنا ہوا، تو اس سے کیا ہوگا کہ مارنے سے اس کے اندر وائبریشن پیدا ہو جائیں گی، وائبریشن پیدا ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ اس کو اگر اپنے کانوں کے نزدیک لے کر جائیں گے تو کیا ہوگا، اس سے آپ آواز کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ ایکٹیویٹی بھی ہوگی آپ کی۔ اب آگے اس کی ایک اور انہوں نے ایگزامپل یہ آپ کے پاس آگے دیا ہوا ہے کہ اگر اسی طرح آپ اس کو کیا کریں، we can also observe the vibration of the tuning fork by bringing one of its prongs to contact with a small table of tennis ball hanging from a thread۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ اگر ٹوننگ فورک آپ کے پاس ہے
تو اس کو کیا کرتے ہوتے ہیں کہ کسی دھاگے کی مدد سے نا آپ اس کے ساتھ کسی دھاگے کو آپ باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد اس کے ساتھ کیا لٹکا دیتے ہیں کہ بال کو لٹکا دیتے ہیں. بال لٹکانے کے بعد کیا ہوگا کہ اگر آپ اس کو جب چھوڑیں گے تو کیا ہوگا، وہ بال پہلے ادھر ہے تو بال پھر اس سے ٹکرائے گی، ٹکرانے کے بعد پھر دوبارہ واپس چلے جائے گی اور پھر دوبارہ ٹکرائے گی. تو یہ آپ کا کام چلتا رہے گا. تو اس میں سے کیا ہوگا، اس کے اندر وائبریشنز پیدا ہو رہی ہیں اور ان وائبریشنز کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر ساؤنڈ پیدا ہوگا، آواز پیدا ہوگی. اب ادھر پڑھتے ہیں کہ we also can observe the vibration of tuning forks by bringing one of its prongs contact with the small table tense ball hanging from the thread. کہ آپ نے اس کو کیا کہ اونچائی سے کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو لٹکایا ہوا ہے بال کو دھاگے کے ساتھ. when the vibrating prong touch the ball، جو یہ وائبریٹ ہو رہا ہے پرونگ، اس کے یہ ایک سرا ان کو پرونگ سے ان سروں کو جب یہ وائبریٹ ہوتے ہیں اور یہ بال سے ٹکراتے ہیں، دا بال موو شوئنگ دا پریسنس آف وائبریشن. تو جب اس سے بال ٹکرائے گی تو کیا ہوگا، اس کے اندر بال جو ہے وہ وائبریشن کی وجہ سے آگے جائے گی. جب آپ نے اس کو سیدھا لٹکایا ہوا ہے نا، تو جب یہ چیز ہل رہی ہے تو کیا ہوگا کہ یہ بال اس سے ٹکرانے کے بعد کیا ہوگی، بال بھی ہلنا شروع کر دے کیونکہ اس کے اندر وائبریشنز پیدا ہو رہی ہیں. Similarly, if we place the vibrating tuning fork into a glass of water، اسی طرح اگر ہم ٹوننگ فورک کو پانی کے گلاس کے اندر رکھیں، we will notice water is splashing. جب آپ اس کو پانی کے اندر رکھیں گے تو اگر وہ اس کے اندر وائبریشن اس طریقے سے پیدا ہو رہی، جب پانی میں جائے گا تو پانی کے اندر بھی کیا ہوگی، وائبریشنز ہوگی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر وہ آپ کے پاس اس میں سے لہریں جو وغیرہ ہے، ویوز وغیرہ، وہ آپ کو نظر آئیں گی. بٹ وٹ کاز دس اسپلیش، لیکن اس اسپلیش کی وجہ کیا ہے. دس سمپل ایکٹیویٹی ڈیمونسٹریٹ دیٹ دا وائبریشن آر ریسپانسبل ٹو پروڈیوسنگ ساؤنڈ. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس یہ ایکٹیویٹی بتاتی کیا ہے کہ جب وائبریشنز ہوتی ہیں تو وائبریشن کیا کرتی ہیں، وہ ذمہ دار ہے کس چیز کی ذمہ دار، جب بھی وائبریشنز ہوں گی اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ساؤنڈ ویوز پیدا ہوں گی. آگے ہے پروپاگیشن آف اے ساؤنڈ. پروپاگیشن سے مراد ہے کہ ساؤنڈ کا کیا ہوتا ہے، پھیلاؤ. بھی ساؤنڈ کس طریقے سے پھیلتا ہے، آواز کس طریقے سے پھیلتی ہے. ساؤنڈ نیڈ دا میڈیم. اب ظاہر سی بات ہے کہ ساؤنڈ کیا ہوگا، ساؤنڈ میڈیم کے بغیر آواز نہیں ہوگی. جب تک میڈیم نہیں ہوگا اس کے بغیر آواز نہیں ہوگی. اب اس میں اگر آپ کے پاس کچھ خالی آپ کے پاس آ رہا ہے تو مطلب کہ کوئی خالی ایریا، جیسے کہ یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ دا ساؤنڈ نیڈ دا میڈیم ہے. ساؤنڈ کو کیا ہوتی ہے، میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ ہوا آ گیا، پانی آ گیا، اس کے بعد سالڈ ٹو ٹریول تھرو. لیکن ان ویکیوم دیر از اے نو پارٹیکل ٹو وائبریٹ وچ از وائس ساؤنڈ کین ناٹ ٹریول دیئر. یہ شارٹ ورژن بھی آ سکتا ہے کہ وائس ساؤنڈ کین ناٹ ٹریول ان دا ویکیوم. ویکیوم کیا آتا ہے کہ خالی آپ کے پاس کوئی خالی چیز آ جائے جس کے اندر کیا ہو کہ کوئی وائبریشن، کوئی چیز نہ، ہوا اس میں سے نکال دی جائے تو کیا ہوگا، ہوا کے بغیر وہاں پر جو ہے ساؤنڈ کے وہ ٹریول نہیں کرے گا کیونکہ وہاں پر کوئی میڈیم بھی نہیں ہے. اس کے اندر وہ خالی ایریا ہے تو اس کے اندر میڈیم بھی نہیں ہے تو ہوا اس میں آواز بھی پیدا نہیں ہوگی. آواز کب پیدا ہوگی، جب اس میں کوئی پارٹیکلز کیا کریں گے، وائبریٹ کریں گے. اب جب اس کے اندر پارٹیکلز ہی نہیں ہے، کوئی میڈیم بھی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے تو وہ وائبریٹ نہیں کریں گے. اب یہ آگے ہے آپ کے پاس پروپاگیشن آف اے ساؤنڈ. ساؤنڈ کا، آواز کا پھیلاؤ کہ آواز کیسے پھیلتی ہے. اب جیسے کہ جیسے آپ بولیں گے ویسے جتنی آواز اونچی بولیں گے یا سلو بولیں گے اس حساب سے آپ کی آواز کی کیا ہوگی، سپیڈ ہوگی، اتنی زیادہ دور جک جائے گی. اب ساؤنڈ نیڈز اے میڈیم. ساؤنڈ کا آواز کو کیا ہے کہ کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، سچ ایز ایئر، واٹر اور سالڈ ٹو ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر. تو پروپاگیشن آف ساؤنڈ کی ڈیفینیشن آپ نے اتنی کرنی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ کو ضرورت ہوتی ہے کسی میڈیم کی. اب میڈیم کے بغیر کیا ہوگی کہ آواز پروپاگیٹ نہیں کرے گی، آواز جو ہے وہ ساؤنڈ وغیرہ جو ہے وہ آپ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں جا سکے گا. اب آگے کہا کہ وین اے ٹرننگ فورک وائبریٹ اٹس کریٹ اے کمپریشن. کمپریشن کیا ہوتا ہے کہ ہائی پریشر، کہ اس کا پریشر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرننگ فورک کو وائبریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کا وائبریشن کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، کمپریشن اس میں زیادہ ہوتی ہے. اینڈ ریفریکشن اور لو پریشر. ریفریکشن یہاں پر کیا آ رہا ہے، لو پریشر ان دا ایئر allowing the sound to travel.
تو کیا کرتا ہے کہ وہ ہوا کے اندر جو ساؤنڈ ہے اس کو ٹریول کرنے کی اجازت دیتا ہے. ایز دا پرونگ موو فارورڈ, اور جیسے کیا ہوتا ہے کہ وہ پرونگ ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اٹ پشز ایئر molecule together forming a compression that moves outward. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آگے کی طرف جائے گا یہ اس میں وائبریشن پیدا ہوگی. وائبریشن جیسے یہ تھوڑا تھوڑا مطلب کہ وائبریٹ کرتا ہے, تھوڑا سا آگے جائے گا نا, تو اس وقت کیا کرے گا وہ مالیکیولز کا, ہوا کے جو مالیکیولز ہیں ان کو کیا کرے گا, پش کرے گا باہر کی طرف. when it moves back, لیکن جب یہ دوبارہ موو کرے گا it creates a refraction, یہ کیا کرے گا, یہ ریفریکشن اس کے اندر پیدا کرے گا جس کا کیا ہوگا, پریشر جو ہوگا وہ لو ہوگا. ویئر ایئر مالیکیول اسپریڈ اپارٹ, جس میں کیا ہوں گے ہوا کے مالیکیول دور چلے جائیں گے. دس کنٹینیوس سائیکل آف کمپریشن اینڈ ریفریکشن پروپاگیٹ ساؤنڈ ایز اے لانگیٹیوڈنل ویو, میننگ ایئر مالیکیولز موو ان دا سیم ڈائریکشن ایز ویل ایز دا ویو. لانگیٹیوڈنل ویو کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کیا آ جائے گا کہ جو آپ کے مالیکیولز ہیں, جو ہوا کے مالیکیولز ہیں, وہ کیا کریں گے, ایک کی ڈائریکشن میں سفر کریں گے اور ان کی ڈائریکشن بھی کیا ہوگی, وہ لانگیٹیوڈنل ہوگی. لانگیٹیوڈنل میں کیا ہوگا کہ جو آپ کے مالیکیولز ہیں وہ کیا ہوں گے, ایک ہی لائن میں جا رہے ہوں گے اور کیا ہوگی, ان کی ڈائریکشن بھی ایک ہوگی. اب اس کے بعد یہ آگے ایکٹیویٹی آگے 13.2. اب اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے آپ نے ٹونک فورک کو یوز کر کے آپ نے بتایا کہ آواز کیا آتی ہے, آواز کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح یہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایک بیل جار لے کر لیا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ یہ والا ایک جار لیا ہے وہ اندر سے خالی ہے, اور اس میں کیا کیا ہے کہ آپ نے ایک بیل لٹکائی ہے, الیکٹرک بیل, اس کو وائر کے ذریعے آپ نے پاور سپلائی دی ہے, اور نیچے اس کے نیچے کیا لگا دیا ہے, ایک ویکیوم پمپ لگا دیا ہے جس کے ذریعے آپ ہوا نکال سکتے ہیں. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ ایک طرف سے کیا ہوگا کہ اس کو کرنٹ دیں گے, ادھر سے آپ کیا کریں گے, اس کے لیے وہ سوئچ کو آن کر دیں گے, تو کیا ہوگا کہ بیل بجنا شروع ہو جائے گی. لیکن جب آپ کے پاس جیسے پھر اس کے بعد کیا کریں گے, آپ ویکیوم پمپ کی مدد سے کیا کریں گے, اس جار کے اندر میں سے آپ ہوا کو نکال لیں گے. لیکن جو وہ سوئچ ہے وہ آن ہی رہے گا, سوئچ جو ہے وہاں سے الیکٹریسٹی اس کو ملتی رہے گی, لیکن سوئچ آن رہے گا. وہ ہمارے پاس آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو بیل کے اندر جیسے جیسے ہوا نکلتی جائے گی, اس بیل کے اندر جو آواز ہے یہ ویکیوم کے اندر, یہ جار کے اندر, وہ کیا ہو جائے گی, آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. وہ آہستہ آہستہ کیوں ختم ہو جائے گی, کیونکہ ہمیں کیا ہے کہ جو آواز ہے اس کے لیے, ساؤنڈ کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. جب اس میں میڈیم جو ہے وہ, اب جو آپ کے پاس کیا آ رہا ہے وہ اس میں ہوا آ رہی ہے, جب آپ کے پاس ہوا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ساؤنڈ آپ کو سنائی نہیں دے گا, وہ چیز آپ کے وائبریٹ نہیں کرے گی, تو وائبریٹ نہیں کرے گی تو ہمیں آواز بھی سنائی نہیں دے گی. تو اب اس میں کہا گیا ہے کہ ان لائک لائٹ ویوز جو ہیں وچ آر الیکٹرو میگنیٹک ویو, جو لائٹ ویوز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں. اینڈ کین ٹریول تھرو دا ویکیوم, کہ وہ کیا کرتی ہیں, ویکیوم کے ذریعے خلا کے سفر کر سکتی ہوتی ہیں میڈیم کے بغیر. ساؤنڈ ویوز نیڈ اے مٹیریل میڈیم ٹو پروپاگیٹ, لیکن جو ساؤنڈ ویو ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ اس کو ساؤنڈ کے لیے اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ کسی میڈیم کی ضرورت پڑے گی, جیسے جیسے ساؤنڈ کو بڑھانا ہوتا ہے, پھیلانا ہوتا ہے. دس کین بی ڈیمونسٹریٹ یوزنگ اے بیل جار سیٹ اپ, اس کو کیا کریں گے ہم, یہ بیل جار جو ہے اس کے سیٹ اپ کی مدد سے ہم اس میں سے جانیں گے کہ کیسے اس کے لیے میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے. دا بیل جار از پلیسڈ آن اے بیس آف اے ویکیوم پمپ, کیا ہوتا ہے کہ بیل جار ہے اس کو کیا کیا ہے کہ ویکیوم پمپ کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے. with the electric bell is suspended inside a using two wires connected to a power supply. تو اس میں کیا کیا گیا ہے کہ دو وائرز ہیں ان کو کیا کیا ہے کہ جار کے اندر لٹکایا گیا ہے, پاور سپلائی بھی ان کو مل رہی ہے. when the power supply is turned on, جب آپ کیا کریں گے, سپلائی کو آن کریں گے, وہاں سے کرنٹ دیں گے, the electric bell rings, تو کیا ہوگی, وہ جو بیل وغیرہ وہ کیا ہوگی, وہ چلنا شروع ہو جائے گی, اس میں سے آواز آنا شروع ہو جائے گی, بجنا شروع ہو جائے گی. اینڈ we can hear the sound, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, آواز کو سن سکتے ہیں. اب نیکسٹ کیا کریں گے, ایئر پمپ آؤٹ آف دا جار, کیا ہوتا ہے کہ ایئر پمپ ویکیوم پمپ کے ذریعے کیا کریں گے, اس میں سے آپ ہوا کو نکال لیں گے.
ایز دا ایئر ریمووڈ، تو کیا کریں گے، ہوا کو آپ کیا کریں گے، اس میں سے ریموو کر دیں گے. دا ساؤنڈ آف دا بیل بیکم ویکر، اور اس کا کیا ہوگا کہ آواز جو ہے گی وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. اس کے بعد اینڈ ایونٹلی فیڈس ایون تھرو دا بیل کنٹینیو رنگ، اور کیا ہوگا کہ لیکن آپ کے آہستہ آہستہ کیا ہوگی، آواز کیا ہو جائے گی، آپ کو سنائی نہیں دے گی، وہ ختم ہو جائے گی. حالانکہ جو آپ کے پاس جو آپ نے اس میں بیل لٹکائی ہوئی ہے، جو آپ ادھر سے الیکٹریسٹی دے رہے ہیں، جو کرنٹ آپ دے رہے ہیں، وہ اسی طرح چلتا رہا ہے. لیکن یہ کیوں ہوا ہے؟ when the air is reintroduced into the jar، لیکن جب آپ دوبارہ کیا کریں گے کہ جار کے اندر ہوا دوبارہ داخل کریں گے، the sound become audible again، تو پھر دوبارہ کیا ہوگا کہ ساؤنڈ جو ہے وہ دوبارہ آپ کو سنائی دینا شروع ہو جائے گا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ کیونکہ اس کے اندر جو میڈیم تھا وہ آپ نے کیا کر دیا تھا، میڈیم اس میں ہوا یوز ہو رہی تھی، آپ نے کیا کی، وہ ہوا کو ختم کر دیا، تو آپ کو جو ساؤنڈ ہے وہ سنائی دینا بند ہو گیا. لیکن جب جیسے ہی آپ نے کیا کیا کہ دوبارہ میڈیم اس کے اندر گیا، تو آپ کے پاس کیا ہو گیا، ہوا دوبارہ گئی، تو کیا ہوگا، اس سے آپ کو دوبارہ آواز سنائی دینا شروع ہوگی. دس ڈیمونسٹریٹ that the sound wave require a medium such as air to propagate. تو یہ والا جو آپ نے تجربہ کیا ہے، ایکٹیویٹی یہ بتاتی ہے کہ ساؤنڈ ویو کو میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے such as air to propagate، جیسے کہ ہوا ہے اس کو پھیلنے کے لیے. تو یہ آپ کے پاس ایکٹیویٹی بھی ہوگی. اب نیچے آ رہا ہے longitudinal nature of a sound wave. ساؤنڈ ویو کا longitudinal نیچر آپ کے پاس کیا ہوگا، تو یہ آپ کے پاس ہے دا پروپاگیشن آف دا ساؤنڈ ویو کین بی انڈرسٹینڈ تھرو دا ایگزامپل آف سلنکی. سلنکی کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ ایک یہ ایگزامپل لے لیں کہ آپ کے پاس سلنکی میں ایک سپرنگ لے لیں. اب سپرنگ کیا ہوتا ہے کہ سپرنگ جب آپ کے پاس یہ سپرنگ سے بھی تھوڑا سا مطلب کہ نارمل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس کیا ہوگا کہ اگر ایک سپرنگ ہے اس کو آپ ہلائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ایک سیدھا تو رہنا ہی ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کی ویوز وغیرہ ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے، سیدھی ہوں گے. تو یہ سلنکی کا ادھر بتایا ہوا ہے ساؤنڈ ٹریول ان دا فارم آف لانگیٹیوڈنل ویو. ساؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ لانگیٹیوڈنل ویو کی شکل میں سفر کرتا ہے. لانگیٹیوڈنل ویو وہ بھی بتایا ہے کہ ان کی جو ہے کہ وہ پیرلل ہوں اور ان کی ڈائریکشن بھی وہ ایک جیسی ہو، جیسے کہ اس میں کیا آ رہا ہے، ڈائریکشن اس کی سیدھی آ رہی ہے، ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں، اور پیرلل بھی ہے کہ یہ اتنا حصہ دیکھے کہ اس میں کیا آ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے پیرلل آ رہے ہیں. اب اس میں یہ بھی بتا دیے کہ کمپریشن کب ہوگا. کمپریشن تب ہوگا جب اس کے جو آپ کے پاس یہ ویوز وغیرہ ہے نا، تو جو کیا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ کمپریشن ہوتی ہے. اور جو وہ ویوز ایک دوسرے سے دور تو اس وقت کیا ہوتی ہے، ریفریکشن ہوتی ہے. اور ان دونوں کے درمیان، کمپریشن اور ریفریکشن کے درمیان جو ڈفرینس ٹائم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہوتے ہیں ویو لینتھ. جو ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے ان کو کیا کہیں گے، ویو لینتھ کہیں گے. اب آگے ہم یہاں تک تھے. دس مینز دا پارٹیکلز آف دا ایئر موو بیک اینڈ فورتھ ان دا سیم ڈائریکشن ایز دا ساؤنڈ ویو. تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ساؤنڈ ویوز کی طرح اس میں پارٹیکل جو ہوا کے ہیں وہ آگے اور پیچھے حرکت کرتے رہتے ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں. if we push and pull one end of the slinky، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک حصے کو کھینچتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اس کو پل کرتے ہیں، دھکیلتے ہیں، we will see some parts where the coils come closer together called compression. یہ آگے نا called compression. ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر کچھ جو کوئلز ہیں وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئی ہیں تو ان کو کیا کہیں گے، ان کو کمپریشن کہیں گے. اینڈ سم پارٹس ویئر سپریٹ اپارٹ، جو کہ ایک دوسرے سے دور چلے جائیں گے، ان کو کیا کہیں گے، ریفریکشن. In the same way, when the sound moves in the air, it creates a compression where air particles are closer and refraction where air particles are far apart. یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ پیچھے بھی اس میں ڈیفینیشن کی ہے. کمپریشن اور ریفریکشن کیا ہے، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ where the particles move in the air creates a compression. same way میں ہو تو کمپریشن پیدا کریں گے. اور اس کے بعد کیا آ جائے گا آگے، when the air particles are closer and refraction when the particles are far apart. refraction میں کیا ہوگا کہ جب اس کے پارٹیکلز ایک دوسرے سے دور ہوں گے. the distance، یہ آپ کے پاس آگے ڈیفینیشن آ سکتی ہے. the distance between compression or to refraction is called wavelength. کمپریشن اور ریفریکشن کے درمیان جو آپ کے پاس ڈسٹینس ہے اس کو کیا کہیں گے، ویو لینتھ کہیں گے. So
just like the linkage sound moves by making compression and refraction showing that it is a longitudinal wave. کیا کہ compression اور refraction کی وجہ سے جو ساؤنڈ کو ہوگا سلنکی کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہیں longitudinal wave. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس اس کا longitudinal wave nature of sound ہو گیا. اب نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ کریں گے اگلے لیکچر میں.